بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ ایک سوال. چلیں آج اس کا جواب دیتا ہوں. صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس آ بیٹھا. مجھے سلام کیا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، فارس میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں. میں حیران تھا. اس کی کمر پر تھپکی دی. ارے ایسا کیا ہو گیا شیر کو؟ وہ مجھ سے نظریں نہ ملا رہا تھا. پھر زور زور سے رونے لگا. سب لوگ اس کے تو دیکھنے لگے تو میں نے اس کو چپ کروایا. ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں. میرے سینے سے لگ گیا. روتے ہوئے بولا، فارس بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم. کیا ہو گیا تم کو؟ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگا، فارس پتہ ہے بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے. میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا. عید، شب رات، کبھی بھی. ابو امی جاتے ہیں. میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں. خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے. اور تمہاری ماں ہم سب سے چھپ کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دے دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، کبھی تیل کے ڈبے، کبھی چاولوں کا تھیلا بھر دیتی ہے. اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں. فارس، مجھے بہت غصہ آیا. اتنی مشکل سے اپنا خرچہ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے. بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی. اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا. میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پر آیا کرے بس. اور یہ جو آپ صابن، سرف، چاول، تیل کے تھیلے بھر بھر کے دیتی ہو نا، اس کو بند کر دیں سب. ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی میری. بہن کچھ نہ بولی. 4 بج رہے تھے. اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤ. میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کچھ دن. لیکن وہ مسکرائی. نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں. پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین میں سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا. بہن سامنے بیٹھی تھی. وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی. ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے. لیکن میں نے کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا. میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی. وہ بیچاری خاموش تھی. فارس کافی عرصے سے کام کاج نہیں. میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی. میرے پاس اس کے علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے. بہت پریشان تھا. میں نے قرض لے لیا، 1 لاکھ روپے کے قریب. بھوک سر پہ تھی. میں بہت پریشان تھا. کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا. شاید رو رہا تھا اپنے حالات پہ کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی. میں غصے سے بولا، لو ابھی آ گئی. بیوی میرے پاس آئی. کوئی ضرورت نہیں ہے گوشت یا بریانی پکانے کے اس کے لیے. پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی. بھائی پریشان ہو؟ میں مسکرایا نہیں تو بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو. پھر میرے قریب ہوئی. اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے میرے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، پاگل تو ایویں ہی پریشان ہوتا ہے. وہ شہر گئے ہوئے ہیں، بچے اسکول تھے. میں نے سوچا دوڑتے اترتے بھائی سے مل کر آ جاؤں. یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ پورا کر لو. بیٹے کا علاج کرواؤ اور جا، اٹھ نائی کی دکان پر جا. داڑھی بڑھا رکھی ہے، شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے. میں خاموش تھا. بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا. وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے. میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا، یہ 1000 روپے مجھے دیے جو 150 کے نوٹ تھے. شاید اس کی جمع پونجی تھی. میرے جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر. ان کو تنخواہ ملے گی تو آؤں گی. پھر جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا. دیکھ اس نے بال سفید ہو گئے. اب بازار جاؤ اور داڑھی منڈوا کر آؤ. وہ جلدی سے جانے لگی. اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا. ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی. پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا. جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی. فارس بہن کی اس محبت میں مر گیا تھا. ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں.
بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کو ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کریں، شاید ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، یہ جواب ہے میرا اس قصے کا۔ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔